اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، روح کی حقیقت کیا ہے؟ یہ سوال اتنا ہی پرانا ہے جتنی انسانی تاریخ۔ انسان نے جب سے خود کو سمجھنا شروع کیا تب سے ہی یہی سوچتا آیا ہے کہ یہ جسم فانی ہے، لیکن شاید اس جسم کے اندر ایسی کوئی طاقت ہے جو لا فانی ہے، اور وہی طاقت ہماری اصل پہچان ہے۔ سادے سے الفاظ میں روح وہ خاص چیز ہے جو ایک جاندار کو بے جان سے الگ کرتی ہے۔ حکمت الہی ہے کہ اللہ نے انسان کو روح کا بہت کم علم دیا، مگر اتنا ضرور دیا ہے کہ جتنا انسان کے لیے جاننا ضروری تھا۔ روح امر ربی ہے اور اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ دوستو، زمانہ قدیم سے ہی روح کے متعلق مختلف تہذیبوں، ثقافتوں اور مذاہب میں مختلف عقائد موجود رہے ہیں۔ ہندو مت کے اندر اوپنشد میں لکھا ہے کہ آتما نہ جنم لیتی ہے نہ مرتی ہے۔ گیتا میں بھی لکھا گیا ہے کہ شریر مرتا ہے لیکن آتما کبھی نہیں مرتی۔ دوستو، قدیم یونانی فلسفی ارسطو نے بھی روح کو لافانی بتایا۔ ان کا ماننا تھا کہ روح انسان کے پیدائش سے پہلے بھی موجود تھی اور جسم کے مرنے کے بعد بھی رہے گی۔ تھیلیس کا کہنا تھا کہ سب چیزیں زندہ ہیں، یعنی ہر چیز میں ایک قسم کی روح ہے جسے اس نے پینیوما کا نام دیا، جو جسم کو حرکت اور زندگی دیتی ہے۔ افلاطون نے روح کے متعلق سب سے مکمل نظریہ دیا۔ اس نے روح کو 3 حصوں میں تقسیم کیا: عقلی، جذباتی اور خواہشات۔ دوستو، قدیم مصر میں بھی ممی بنانے کا رواج تھا، کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ جسم اگر مر بھی جائے تو بھی روح کا سفر جاری رہتا ہے۔ یہ روحیں دوبارہ جسمانی دنیا میں واپس آ سکتی ہیں اور ایک نیا طویل وقت گزار سکتی ہیں۔ قدیم مصری عقائد میں روح کے سفر میں دعا یعنی انڈر ورلڈ دیوتاؤں کا کردار شامل ہے۔ پیارے دوستو، ہزاروں سال پہلے نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس یعنی موت کو چھو کر واپس آنے والوں کے مشاہدے روح کی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ لوگ بتاتے ہیں کہ جب ان کا دل دھڑکنا بند ہوا تب انہوں نے اپنے جسم کو باہر سے دیکھا، ایک سرنگ جیسی جگہ میں روشنی محسوس کی اور پھر واپس لوٹ آئے۔ پیارے دوستو، سائنسدانوں نے اسے دماغ کا ہیلوسینیشن قرار دیا، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ ہر تجربے میں ایک جیسی ہی چیزیں دیکھی جاتی ہیں، جس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ محض دھوکہ یا خیال نہیں۔ پیارے دوستو، سال 1907 میں یورپ کے ایک سائنسدان ڈنکن میک ڈوگل نے ایک بہت ہی عجیب تجربہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ ایک ایسا تجربہ تھا جو اگر کامیاب ہو جاتا تو انسانی تاریخ بدل جاتی۔ ڈاکٹر میک ڈوگل کا کہنا تھا کہ اگر روح واقعی وجود رکھتی ہے اور جسم چھوڑ کر چلی جاتی ہے تو اس کا کچھ وزن بھی ہونا چاہیے۔ انہوں نے مرتے ہوئے مریضوں کے بستر کو ایک خاص ترازو پر رکھا۔ ان کا مقصد تھا کہ موت سے پہلے اور موت کے بعد جسم کے وزن کی پیمائش کی جائے۔ ڈنکن نے 6 مریضوں پر تجربہ کیا۔ پہلے مریض کی موت کے فوراً بعد ترازو کا کانٹا نیچے گرا، تقریباً 21 گرام۔ یہ دیکھ کر ماہرین حیران رہ گئے۔ ڈنکن نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ شاید یہ 21 گرام روح کا وزن تھا جو جسم سے نکلنے کے بعد کم ہو گیا۔ پیارے دوستو، اس کے باوجود سائنس روح کے بارے میں مکمل طور پر خاموش ہے، کیونکہ روح کا تعلق میٹا فزیکل دنیا سے ہے۔ دوستو، سوال اب بھی وہی ہے، اگر روح کا وجود ہے تو وہ کہاں جاتی ہے؟ کیا وہ انرجی بن کر کائنات میں گھل جاتی ہے یا کسی نئے جسم میں منتقل ہو جاتی ہے؟ اگر روح سچ میں وجود رکھتی ہے تو یہ ہماری سوچ کو پوری طرح بدل دے گی۔ تب زندگی صرف پیدا ہونے اور مرنے کا کھیل نہیں ہوگا، بلکہ ہر عمل کا نتیجہ ہوگا اور ہر زندگی دوسری زندگی سے جڑی ہوگی۔ پیارے دوستو، روح اور نیند کا تعلق بھی قابل غور ہے۔ قرآن و حدیث کے مطابق نیند ایک جسم کی موت ہے جس میں روح جسم سے جدا ہوتی ہے
مگر مکمل طور پر نہیں۔ یہ روح کا ایک عارضی سفر ہوتا ہے جو موت سے پہلے ملتا جلتا ہے۔ جب انسان سوتا ہے تو روح اللہ کے حکم سے ایک قسم کی آزادی حاصل کرتی ہے۔ یہ آزادی روح کو مختلف مقامات پر سفر کرنے کا موقع دیتی ہے اور یہ سفر خواب کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے۔ دوستو، روح کا روح سے رشتہ اور رابطہ بھی حیران کن ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے ہم چند لمحوں کے لیے ملتے ہیں، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہم پہلے بھی مل چکے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روحوں کو گروپ کی شکل میں پیدا فرمایا۔ کسی گروپ میں 20، کسی میں 30، کسی میں 2 اور کسی میں 100 روحیں تھیں۔ یہ گروپ صدیوں تک ایک ساتھ رہا اور ایک دوسرے سے مانوس ہو گیا۔ پھر جب وہ روحیں دنیا میں آئیں اور دوبارہ ایک دوسرے سے ملیں تو کشش محسوس ہوتی ہے جو دوستی میں بدل جاتی ہے۔ دوستو، آج سائنس اور فلسفہ دونوں ہی اس سوال کی تلاش میں ہے کہ سائنس ثبوت چاہتی ہے، جبکہ مذہب اور فلسفہ ایمان اور تجربے کو بنیاد بناتے ہیں۔ شاید روح کو صرف محسوس کیا جا سکتا ہے، اسے دیکھا یا سمجھا نہیں جا سکتا۔ روح کے متعلق تاریخ، فلسفہ، مذہب اور سائنس الگ الگ باتیں کرتے ہیں، لیکن ایک بات صاف ہے، ہر انسان کے دل میں یہ سوال ہمیشہ زندہ رہے گا، ہماری اصل پہچان کیا ہے؟ اور شاید ہم مریں گے تب ہی ہمیں اس سوال کا جواب ملے گا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ مزید آنے والی اچھی ویڈیوز باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔